السلام علیکم دوستو، آج جو ٹاپک لے کر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اس کا عنوان ہے جہاد۔ اسلام الہامی مذاہب کے سلسلے کی تکمیلی کڑی ہے اور تمام عالم انسانی کے لیے ربانی پیغام اور ضابطہ حیات ہے۔ چونکہ اسلام کا دیگر مذاہب پر غلبہ، ولولہ، جہاد اور بھرپور تیاری کے بغیر ممکن نہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام اپنی کتاب پاک میں نازل فرمائے اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے ان احکام کی تشریح فرمائی۔ جہاد کا مفہوم لغت عرب میں اسلام کے معروف معنی امن و سلامتی کے ہیں اور امن و آشتی کے اس مقصد جلیل کو حاصل کرنے کا وسیلہ جہاد ہے۔ جہاد کے لغوی معنی ہے کمال درجہ کوشش کرنا اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں اس کے معنی ایسی بھرپور سعی و جدوجہد کے ہیں جو سچائی کی راہ میں یا اسلام کی سربلندی کے لیے کی جائے۔ قرآنی دلائل کی قوت سے دوسرے مذاہب پر اسلام کی فضیلت یا برتری ثابت کرنا جہاد بالقرآن ہے۔ اگر یہ سعی بلیغ زبان سے کی جائے تو جہاد باللسان کہلائے گا اور اگر زر قلم سے کی جائے تو اسے جہاد بالقلم کہیں گے۔ اگر انسان اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرے تو یہ جہاد بالقلب ہے۔ اگر اسلام کے دشمنوں سے نپٹنے کی بندہ مومن تدبیر کرے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو جہاد بالمال ہے اور اگر اس راہ میں جان کی بازی لگا دے تو یہ جہاد بالنفس ہے۔ جہاد کے وسیع تر مفہوم کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو مسلمان کی ہر صبح و شام بلکہ ہر لمحہ ہر محل حفظ حق اور املاء کی خاطر بسر ہوتا ہے۔ پس جہاد کا مفہوم اگر ایسے دشمنوں کے مقابلے میں لڑنے اور خون بہانے تک محدود کر دیا جائے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ اسلام کی تعلیمات کے بنیادی ماخذ قرآن مجید میں جہاد کے بارے میں پہل جو حکم نازل ہوا اس کے الفاظ پر غور فرمائیے اور دیکھیے کہ کن لوگوں سے کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کی اجازت دی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بے قصور نکالے گئے، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار کہتے تھے۔ اسلام کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے اولین مومنین کو کتنی بڑی اذیتیں دیں، ان کو ستانے کے لیے کیسے کیسے اندازے ظلم و ستم ایجاد کیے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیفیں دیں اور انہیں جلا وطن کرنے، نظر بند کرنے بلکہ نعوذ باللہ قتل کر دینے کے منصوبے بندے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین انصار کے تعاون سے ایک نئے معاشرے، نئے تمدن اور نئی ریاست کی داغ بیل ڈالی۔ کفار مکہ نے یہاں بھی انہیں آرام سے نہ رہنے دیا، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو اپنی جان و مال، عزت، ناموس اور دین کی حفاظت کی غرض سے جہاد کی اجازت دے دی۔ اگرچہ اسلام نے سب معاملات میں تحمل، بردباری اور رواداری کی تعلیم دی، لیکن اسلام نے انہیں کسی ایسے حملے کو برداشت کرنے کی تعلیم نہیں دی جو اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں پر اسلام کے سوا کوئی دوسرا نظام مسلط کرنے کے لیے کیا جائے۔ اسلام نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ جو کوئی تمہارے انسانی حقوق چھپانے کی کوشش کرے، تم پر ظلم و ستم ڈھائے، تمہاری جائز ملکیتوں سے تم کو بے دخل کرے، تم سے ایمان و ضمیر کی آزادی سلب کرے، تمہارے اجتماعی نظام کو درہم برہم کرنا چاہے تو اس کے مقابلے میں ہرگز کمزوری نہ دکھاؤ اور اپنی پوری طاقت سے اس کے ظلم کو روکنے میں صرف کر دو۔ جہاد اگرچہ فرض کفایہ ہے مگر جب اعلان عام ہو جائے کہ دشمن نے ایک اسلامی مملکت پر حملہ کیا ہے تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور ہر مسلمان پر جہاد کی قدرت رکھتا ہوا فرد اس فرضیت جہاد ہو جاتی ہے۔ باقی کی بات ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔